کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قدیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر دراصل اسماعیلی فاطمی خلافت کی دین ہے، اور آج صدیوں بعد ہمارے حاضر امام شاہ رحیم الحسینی اسی سرزمین مصر میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، ایک روحانی تسلسل ہے۔ جب امام الزمان شاہ رحیم الحسینی مصر پہنچے تو گویا تاریخ کے اوراق نے دوبارہ سانس لی۔ وہی قاہرہ، وہی الازہر جہاں سے فاطمی علم و نور کی شعائیں پھیلی تھیں، آج ہم اسی ورثے کی گونج سنیں گے۔ 1000 سال پہلے فاطمی اماموں نے قاہرہ کو علم و حکمت کا دارالخلافہ بنایا، اور آج انہی کے وارث امام شاہ رحیم الحسینی اسی مقدس سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ یہ صرف ایک دورہ نہیں، یہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حاضر امام شاہ رحیم الحسینی اس وقت مصر میں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جامعہ الازہر جہاں ان کی ملاقات ہوئی خود فاطمی اماموں کی قائم کردہ یونیورسٹی ہے؟ آئیے اس راز کو جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے دور مصر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پوڈ کاسٹ کو آخر ضرور سنیں، آپ کو تاریخی حقائق سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم، یا ہی مدد، میں ہوں فاطمہ اور میں نے امان ساگر کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا ہے۔ آج ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مختلف ذرائع سے حاضر امام شاہ کریم الحسینی کے دور مصر کے حوالے سے کچھ جامع معلومات اکٹھے کیے ہیں تاکہ سامعین اور ناظرین کو معلومات فراہم ہو سکیں۔ جی امان ساگر صاحب، کیا اپڈیٹ ہے؟ وعلیکم السلام فاطمہ۔ مختلف سوشل میڈیا پوسٹ اور خبری ذرائع میں ذکر ہے کہ ہز ہائنس آغا خان پنجم شاہ کریم الحسینی اس وقت مصر کے دورے پر ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق اس دورے کے دوران انہوں نے مصر کے صدر، وزراء اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے جامعہ الازہر کے سربراہ سے ملاقات کی۔ ارے واہ، جامعہ الازہر مصر کی اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی، جس کے بارے میں نے بھی گہرائی مطالعہ کیا ہے۔ بہت خوب فاطمہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں شاندار یونیورسٹی کب بنی، کس لیے بنی، کس نے بنائی، کس نے تعمیر کرائی، بنیادی مقصد کیا تھا؟ جی امان ساگر، بہت خوبصورت اور علمی سوال ہے، اور یہ دراصل اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم باب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جامعہ الازہر صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ فاطمی اسماعیلی خلافت کا فکری، روحانی اور تہذیبی ورثہ ہے۔ ارے واہ! جامعہ الازہر یعنی کہ الجامعہ الازہر کی بنیاد 359 ہجری یعنی کہ 970 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہ ادارہ قاہرہ یعنی مصر میں قائم ہوا، اور خود قاہرہ شہر بھی اس وقت فاطمی خلافت کے ہاتھوں آباد ہوا۔ فاطمی اسماعیلی خلیفہ المعز الدین الفاطمی یعنی 341 ہجری سے 365 ہجری یعنی 953 سے 975 عیسوی نے قاہرہ کو دارالخلافہ بنایا، اور ان کے مشہور داعیہ کبیر یعنی کہ جوہر ثقلی نے قاہرہ اور جامعہ الازہر دونوں کی تعمیر کرائی۔ جوہر ثقلی نے قاہرہ میں ایک عظیم جامع مسجد کی بنیاد رکھی جو فاطمی خلافت کے دینی مرکز کے طور پر استعمال ہونا تھی۔ یہی مسجد بعد میں جامعہ الازہر کہلائی۔ واہ، بہت دلچسپ اور گہرائی پر مبنی معلومات ہیں۔ پھر آگے، الازہر یونیورسٹی کا اسماعیلی تعلیمی نظام کیسا تھا؟ ابتدائی دور میں الازہر دراصل دارالعلم، ہاؤس آف نالج کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہاں پر قرآن، تفسیر، فقہ، فلسفہ، منطق، فلکیات، ریاضی اور طب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خاص طور پر باطنی تعلیمات یعنی علم الباطن کی تدریس ہوتی تھی، جو اسماعیلی دعوت کا مرکزی ستون تھی۔ تدریس و تربیت کی نگرانی امام کے نمائندے یعنی داعی الدعات کے ماتحت ہوتی تھی۔ 365 یعنی 975 عیسوی میں امام المعز للدین اللہ کے جانشین خلیفہ العزیز باللہ کے عہد میں جامعہ الازہر میں پہلا باقاعدہ درس شروع ہوا۔ تدریس کی ذمہ داری اسماعیلی دائیوں کے گروہ کے پاس تھی جو امام کے علوم کی شرح دیتے تھے۔ علمی ماحول اور اسماعیلی اثرات کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ فاطمی اماموں نے الازہر میں جو تعلیمی ماحول قائم کیا وہ اپنے وقت کا سب سے روشن اور سائنسی نظام تھا۔ فلسفہ و منطق، یونانی فلسفہ، نو افلاطونیت اور اسلامی عقائد کو یکجا کر کے ایک ہم آہنگ فکری نظام بنایا گیا۔ دعوت علم، علم کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ طلب علم کو امام کی خدمت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ آزاد فکری ماحول، فلاسفہ، علماء، یہودی و عیسائی دانشوروں کو بھی مباحثے کی اجازت تھی۔ بین الاقوامی مرکز، شام، یمن، شمالی افریقہ اور اندلس سے طلباء قاہرہ آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ فاطمی اماموں کے نزدیک علم و عقل ایک ہی نور کے دو پہلو تھے، اور یہی نور امام کی ذات سے نکلتا ہے۔ زوال فاطمی خلافت کے بعد الازہر کیا ہوا؟ یہاں ایک موضوع بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔
اسماعیلی اماموں میں امام نزار علیہ السلام کو امامت ملی تھی۔ امامت کی آڑ میں امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے وزیر نے داغے بازی کی۔ حکومت کے لالچ میں آ کر امام نزار کی جگہ مستعلی کو خلیفہ بنایا، مگر اصل امام نزار علیہ السلام کو نظر بند کیا اور وزیر نے چھوٹے سوتیلے بیٹے کی آڑ میں خلافت وزیر کے ہاتھ چلی گئی۔ پھر ایران کے حسن صبا کو معلوم ہوا امام نزار علیہ السلام کو وزیر نے قید کیا ہے۔ تب حسن صبا نے اپنے چند فدائی لے کر امام نزار علیہ السلام کو فرار کرا کے قلعہ علموت ایران لے آئے۔ پھر وزیر نے فاطمی خلافت پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح یہاں سے خلافت بوہری جماعت کے ہاتھ میں چلی گئی، جس کے بعد بوہری دائیوں نے کچھ عرصہ چلائی۔ بعد میں خلافت کو چلانے میں ناکام ہوئے اور بوہری دائیوں کی حکومت پر 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے بوہری خلافت ختم کی۔ اس کے بعد الازہر کو سنی ادارہ میں تبدیل کیا گیا اور اسماعیلی نصاب ختم کر دیا گیا۔ تاہم فاطمی دور کی علمی آثار، معماری، تدریسی نظم اور اخلاقی روایت آج تک باقی ہیں۔ بانی جوہر الثقلی، سنِ تاسیس 970 عیسوی 359 ہجری۔ مقصد علم، حکمت اور اسماعیلی دعوت کا مرکز۔ نظام تعلیم، باطنی علوم، فلسفہ، فقہ اسماعیلیہ، سائنسی علوم۔ بہت مفید اور سحر انگیز گفتگو۔ ماشاءاللہ 2025 میں وفات کے بعد ہمارے پیارے امام شاہ کریم الحسینی کو بھی مصر میں دفن و تدفین کی گیا۔ فاطمی اماموں نے الازہر میں جو تعلیمی ماحول قائم کیا وہ اپنے وقت کا سب سے روشن اور سائنسی نظام تھا۔ فلسفہ و منطق، یونانی فلسفہ، نو افلاطونیت اور اسلامی عقائد کو یکجا کر کے ایک ہم آہنگ فکری نظام بنایا گیا۔ دعوت علم، علم کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ طلب علم کو امام کی خدمت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ آزاد فکری ماحول، فلسفیوں، علماء، یہودی و عیسائی دانشوروں کو دو پہلو تھے اور یہی نور امام کی ذات سے نکلتا ہے۔ عربی ذرائع سے جو ملا ہے وہ کیا ہے؟ شیخ الازہر نے امیر رحیم آغا خان کا استقبال کیا تاکہ مشترکہ تعاون پر گفتگو شنید ہو سکے۔ شیخ الازہر نے کہا، ہم امت کے اجزاء اور ترکیب کے درمیان بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کرنے اور امت کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر آغا خان نے جامعہ الازہر کو اسلامی دنیا میں اعتدال کا مرکز قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کی کارکردگی پر غور سے نگاہ رکھتے ہیں۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہماری آج کی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ کل پھر ملتے ہیں۔ امید ہے سامعین کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسماعیلی اماموں کے تعلیمی میدان میں خدمات مثلاً الازہر یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا، آغا خان یونیورسٹی افریقہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں پچھلی ویڈیو کی لنک پڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک، ٹک ٹاک اکاؤنٹ فالو نہیں کیا، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہو تو چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔